اسی طرح ہماری چرچ کو بھرا ہوا رکھے۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصورت وقت کے لیے، خوبصورت دن کے لیے، اور خاص کر جن ایام میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں روزے کے ایام کے لیے، اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت ساری بہنیں روزے کی حالت میں ہوں گی، سو ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا کے حضور دعا کو ہیں کہ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے خدا اس کا اجر آپ کو آج سنڈے کی شکر گزار خدائے ہم سب کو موقع دیتی ہیں تاکہ آپ کے ساتھ خدا کا نام شیئر کریں۔ سو آئیں جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ کھولیے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بڑابا کو چھوڑ دے، یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، جن ایام میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ روزوں کے ایام۔ کون سے ایام ہیں؟ روزوں کے ایام ہیں۔ ہم نے بیش بہا دفعہ یہاں سے اس اسٹیج سے جتنے بھی ہمارے خادم کھڑے ہوتے ہیں روزے کی بہت تعلیم سنی ہے۔ ظاہر ہم سب ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان روزوں کے ایام میں ہمیں مسیح کی مصلوبیت کی بہت تعلیم سنتے ہیں۔ مسیح کس طرح مصلوب ہوئے، مسیح کو سولی کس طرح ملی۔ جب مجھے لاسٹ ویڈنسڈے بتایا گیا کہ میرا میسیج ہے تو میں جب کلام ریڈی کر رہی تھی مختلف ٹاپک میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن خدا کی طرف سے ایک ایسا موضوع میرے ذہن میں آیا، میں ایک دم خود حیران ہو گئی، لیکن یہ خدا کی مرضی تھی۔ آج اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ کلام شیئر کروں گی یا بات کروں گی، وہ ہے بڑابا کی صلیب کے بارے میں۔ جب میرے ذہن میں بھی ایک دم بات آئی میں خود بھی بہت حیران ہوئی کہ بڑابا تو ایک ڈاکو تھا جب وہ مسیح کے دور میں اس کو صلیب دینے لگے تھے، لیکن میں جب میسیج ریڈی کر رہی تھی بار بار میرے ذہن میں یہی چیز آ رہی تھی کہ بڑابا کی صلیب، بڑابا کی صلیب۔ میں کہتی تھی کہ خدایا اگر تو نے مجھے یہ موضوع دیا تو میرے اوپر اس کا بھید بھی کھول کے یہ کیا ہے، میں اس کو کس طرح بیان کروں۔ بڑابا ایک ڈاکو ہے، ہم کس طرح اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی میں روزوں کے ایام میں۔ میں خود بہت عجیب کشمکش میں تھی، لیکن خیر جب جس طرح میں اسٹڈی کرتی گئی خدا خود ہی مجھے مہیا کرتا گیا کہ بڑابا کی صلیب کے بارے میں نے بولنا ہے۔ بڑابا کے نام سے آپ سب واقف ہیں۔ کون تھا بڑابا؟ ڈاکو تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بڑابا کی صلیب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بڑابا ایک ڈاکو تھا، بڑابا قید میں تھا، اس پہ ایک مقدمہ نہیں تھا، اس پہ کئی مقدمات تھے۔ بغاوت کا تھا، یہاں پر آگے اس نے بتایا خون کا بھی تھا، اس کے علاوہ وہ قید میں بھی تھا، اور اب اس کو اس وقت کی حکمران نے کیا دینی تھی؟ سولی دینی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سارا منظر میں بیان کرنے لگی ہوں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گتسمنی کے بعد۔ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، جس دن گڈ فرائیڈے سے ایک دن پہلے کی جمعرات ہوتی ہے، جس دن ہم آخری کھانا بھی جسے کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اس دن سے ہم ذرا بات کو شروع کرتے ہیں، اس دن سے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہاں پر ہیں؟ گتسمنی کے باغ میں۔ کدھر ہیں؟ گتسمنی کے باغ میں ہیں۔ اب وہاں سے ہم لوگ کہانی کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرف رخ جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں، آپ سب اس واقعہ سے بخوبی واقف ہیں جب خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہوتے ہیں آخری وقت میں اور ان کا پسینہ خون بن کر ٹپک رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور جب واپس تھوڑا پیچھے مڑتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو سویا ہوا پاتے ہیں۔ ابھی اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ آ جاتی ہے، اس میں کون ہوتے ہیں؟ اس وقت کے سردار، کاہن، قیافہ، سپاہی، اور وہ کیوں آتے ہیں؟ یسوع کو پکڑنے، اور ان میں ایک یسوع کا شاگرد بھی یسوع کے ساتھ تھا جس نے یسوع کو پکڑوایا تھا، یہودا اسکریوتی، اور آ کر وہ جیسے یسوع کا منہ چومتا ہے، بوسہ لیتا ہے تو وہ جان جاتے ہیں کہ اس کو پکڑنا ہے، لیکن یسوع تو اس سارے معاملے سے پہلے واقف تھا، جو اس کے ساتھ ہونا تھا اس سے بھی پہلے واقف تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ بھی میرے ساتھ ہے، پیالے میں ہے۔ اب یہاں سے کام شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ کہاں پر لے گئے؟ یسوع کو عدالت میں، وہاں پر
جو حکمران اس وقت کا اس کی عدالت میں لے گئے ہیں. ابھی یہ جمعرات کی بات چل رہی ہے. پطرس خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کا عزیز شاگرد, خدا یسوع مسیح نے اسے کیا کہا تھا کہ تو 3 دفعہ میرا انکار کرے گا. اب یسوع مسیح کو لے گئے ہیں, پطرس بھی ساتھ ہے اور باقی شاگرد بھی جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس وقت گتسمنی باغ میں تھے وہ اس وقت اب وہ بھی ساتھ ہیں. اس وقت جب جا کے دیکھتے ہیں کہ یسوع کو تو یہاں پر تو مسخروں میں اڑایا جا رہا ہے, ٹھٹھوں میں اڑایا جا رہا ہے, اس پر بہت سارا ظلم ہونے والا ہے. اب جب پطرس یہ چیز دیکھتا ہے تو وہ 2-3 قدم پیچھے ہو جاتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھی تو اس شخص کے ساتھ تھا, بائبل میں اس چیز کا ذکر ہے, تو کیا کہتا ہے, نہیں میں نہیں جانتا. دوسری دفعہ نہیں میں نہیں جانتا. تیسری دفعہ نہیں میں نہیں جانتا. اور پھر کہتا ہے مرغ بانگ دے دیتا ہے. یہ ساری اسٹوری. اب یسوع مسیح کو وہ وہیں ساری رات رکھتے ہیں. اب نیکسٹ ڈے گڈ فرائیڈے کا دن جسے ہم کہتے ہیں وہ اسٹارٹ ہونے لگے. اب وہ یسوع کو وہاں سے صدر عدالت میں لے جاتے ہیں. صدر عدالت میں لے جاتے ہیں یعنی کہ جہاں پر پلاطس ہوتا ہے. پہلے یسوع کہا تھا جہاں پر صرف سردار, کاہن اور قیافہ تھے اور سپاہی تھے, لیکن اب یسوع کو وہ لے گئے ہیں صدر عدالت میں. ٹھیک ہے. اب یسوع پلاطس کے پاس چلے گئے ہیں. اب وہ لے کے جا کر پلاطس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے, یہ شخص جو ہے وہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور لوگوں کو بہکا رہا ہے اور لوگوں کو بہکاوے میں لا کر اپنے معجزات دکھا کر خود پر ایمان لانے کا کہہ رہا ہے. کیا یہی اس کے لیے کافی نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ پلاطس نے یسوع سے کہا کہ کیا تو کہتا ہے؟ تو خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ تو خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اب پلاطس کہتے ہیں کہ میں نے تو اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھا, میں اب اس کے ساتھ ایسا رویہ کیسے کر دوں؟ لیکن وہ کیا اسی بات پہ بزیدے ہیں کہ تو اس کو قتل کروا سلیب دے. لیکن پلاطس کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو اس میں کوئی گناہ نہیں پایا کیونکہ وہ تو بے عیب پڑھ رہا تھا. پلاطس کہتا ہے خیر اس کو اب لے جاؤ ہیرودس کے پاس. پہلے کہاں سردار کاہنوں کے پاس, پھر خدا یسوع مسیح گئے پلاطس کے پاس. پلاطس نے کہا کہ بھئی میں نے تو اس میں کوئی گناہ نہیں دیکھا, اس کو لے جاؤ ہیرودس کے پاس. اب یسوع کو وہ سپاہی, سردار, کاہن سب وہ جتھے سمیت کہاں لے گئے ہیں؟ ہیرودس کے پاس. ہیرودس پہلے یسوع سے ملنے کا مشتاق تھا, اس نے یسوع کے موضوع کا بہت سن رکھا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع میری عدالت میں آ رہا ہے. وہ اپنے اور سپاہیوں کو تیار کر لیتے ہیں اور ہیرودس سمیت اس کے سپاہیوں سمیت اس نے یسوع کی تذلیل کی, اسے بھی تمسخروں میں اڑایا اور کہا کہ اچھا تو ہے یہودیوں کا بادشاہ, تو ہے خدا کا بیٹا. لیکن یسوع سے جواب نہیں دیتے. خیر وہاں پر بھی مقدمے میں بھی کہتے ہیں کہ لیکن میں تو اس میں کوئی گناہ دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو واپس پلاطس کے پاس لے جاؤ. پھر واپس پلاطس کے پاس, پہلے کہاں سردار کاہنوں کے پاس, پھر صدر عدالت میں پلاطس کے پاس, پھر ہیرودس کے پاس, پھر ہیرودس واپس پلاطس کے پاس. ٹھیک ہے. اب اس طرح کا سارا سین چل رہا ہے. اب بات آ کے رک گئی ہے پھر پلاطس کے پاس. اب پلاطس کہہ رہا ہے کہ تم لوگ پھر سے میرے پاس لے آئے ہو. اس وقت پلاطس اور ہیرودس میں دشمنی چل رہی تھی. بائبل میں اس بات کا ذکر ہے اسی بات کی 12ویں آیت میں. ہیرودس اور پلاطس میں اس وقت دشمنی چل رہی تھی. لیکن میرے جیسے یہاں پر ایک بات کو غور کیجیے گا, اس آیت کو ذرا میں پڑھ رہی ہوں. اور اسی دن ہیرودس اور پلاطس آپس میں دوست ہو گئے کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی. پلاطس نے جب ہیرودس کے پاس یسوع کو بھیجا ہے اور ہیرودس نے پھر پلاطس کے پاس بھیج دیا, اس کے درمیان میں کیا ہوا ہے؟ ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی ہے. یسوع کو امن اور صلح کا شہزادہ ایسے نہیں بنا. وہ جہاں جہاں جاتا ہے نا وہ وہاں وہاں اپنی محبت, امن اور صلح کی خوشبو پھیلا دیتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں تو وہ دونوں وقت کے حکمران تھے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. آج کے حکمرانوں کی بات لے لیں, مثال لے لیں, سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, کس طرح ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو یہ اب سے نہیں بات, جب سے حکمران اپنی گدیوں پر بیٹھے ہیں تب سے یہ بات شروع ہے. تو وہ دونوں کیا تھے؟ آپس میں دشمن تھے. لیکن اگر ہم اس بات کو غور کر کے محض یسوع کے آنے جانے سے وہاں پر ایک صلح کا پیغام ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ کسی اور کے آنے جانے سے نہیں نظر آیا. انہوں نے ہزاروں قیدی بھیجے ہوں گے ادھر ادھر, ظاہر ہے دونوں وقت کے حکمران تھے, لیکن اس سے پہلے تو نہیں ہم نے پڑھا یسوع کے ادھر ادھر بھیجنے سے ان کے درمیان صلح ہو گئی. تو صلح کا شہزادہ کون ہے؟ یسوع. پرنس آف پیس کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے یسوع کو. اس کے بعد پلاطس کے پاس جب دوبارہ بات آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں, تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ پھر اسے میرے پاس لے آئے ہو. وہ پوچھتا ہے لوگوں سے کہ بھائی تم کیا کہتے ہو؟
وہ کہتے ہیں اسے سلیب دے. وہ ادھر سے فسح کی بھی تیاری چل رہی ہوتی ہے, یہودیوں کی جو عید فسح ہے, ادھر سے یہودیوں کی عید فسح کی تیاری چل رہی ہوتی ہے, اور ادھر ایک عظیم بڑا تیار ہو رہا ہوتا ہے ایک عظیم فسح کے لیے. اب پلاطس کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پا رہا, میں کیوں کر اس کو سزا دوں. اس کی بیوی کا کردار بھی آ جاتا ہے اس کے سامنے اسی سین میں. وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے تو کہ تجھے اس راست باز سے کیا کام, تو وہ تو راست باز ہے. اب خیر پلاطس دوبارہ پوچھتا ہے, یسوع نہیں بولتے. پھر پلاطس یسوع کو قلعے میں لے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ پلاطس یسوع سے کہتے ہیں کہ کیا تو جانتا ہے کہ تجھے سولی دینے کا اختیار بھی میرے پاس اور چھوڑنے کا اختیار بھی میرے پاس ہے. اس وقت تو حکمران تھا, لیکن یسوع نے سے بڑی خوبصورت بات کہی. یسوع نے کہا کہ جب تک تجھے یہ اختیار اوپر سے نہ ملے تو تیرے پاس کیا اختیار کہ تم مجھے سولی دے یا نہ دے. کیونکہ یسوع مسیح تو کامل انسان, کامل خدا اور کامل رب, اس کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟ پلاطس کے پاس بھی اوپر سے, کیونکہ یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ تھا. تو یسوع نے کہا کہ تیرے پاس اختیار کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے. اب پلاطس اندر سے اور ڈر گیا, یہ کون ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ کہتے تو کون ہے اور تو کہاں سے ہے؟ یسوع پھر چپ. اب پلاطس کی پوری کوشش ہے کہ میں اس کو سلیب نہ دوں, کیونکہ وہ جان چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے بتا دے. یسوع چپ ہے آگے سے. اب خیر پھر باہر لے جاتے ہیں, اور پھر وہ 3 دفعہ لوگوں سے پوچھتا ہے پلاطس, اور پھر بڑابا کا کردار. وہ کہتے ہیں لوگ سے کہ ہر دفعہ تو فسح پر ہمارے لیے ایک قیدی کو چھوڑتا ہے, تو بڑابا کو چھوڑ دے, اس کو اس کے بدلے میں سولی دے دے. یہاں پر اس آیت کا ذکر جہاں پر ہمیں ملتا ہے چاروں اناجیل میں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑابا کو چھوڑ اور یسوع کو سولی دے دے. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ ہر فسح پر وہ ایک قیدی کو چھوڑتے تھے. ظاہر فسح کی تیاری چل رہی ہے تو فسح پر اس نے ایک قیدی کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ فسح پر ایک قیدی کو چھوڑتے تھے اور اس کی جگہ دوسرے کو لے لیتے تھے. حساب تو وہی آ جانا تھا, یعنی چھوٹا تو کوئی بھی نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بڑابا کو چھوڑ دے اور اسے لے لے, کیونکہ اس نے ایک قیدی کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہوتا تھا. لیکن لوگوں نے کہا بڑابا کو چھوڑ دے. اب اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی قیدی کو جب وہ چھوڑتا تھا تو اس کی جگہ کسی کو لے لیتا تھا, لیکن یہ پہلی دفعہ اس عدالت میں ہوا کہ بڑابا کو چھوڑ کر یسوع کو لیا گیا. لوگوں نے کیا کہا؟ کس کو چھوڑ دے؟ بڑابا کو چھوڑ دے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو سولی بڑابا کو ملنی تھی وہ کس کو ملی ہے؟ یسوع کو. در حقیقت میرے عزیزوں, بڑابا کا جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بڑابا کا کردار نہیں, وہ کردار ہمارا. اس کردار کی نمائندگی میں ہم لوگ, اس کردار کی نمائندگی میں وہ خونی ہے, وہ قاتل ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ قیدی ہیں جن کو یسوع نے رہا کیا ہے. بڑابا تو در حقیقت بظاہر ہمیں سلاخوں کے پیچھے قید میں نظر آ رہا ہے, لیکن اصل قید سے یسوع نے کس کو نکالا؟ ہمیں نکالا. پلاطس نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے. پنجابی جنہوں کہتے ہیں نا میں بڑی زماں, اس نے کہا کہ میں اسے بڑی زماں ہوں, میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں. اب وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کا قتل ہے, اس کا خون تم لوگوں پر اور تمہاری اولادوں کی گردن پر ہے, کیونکہ یہ راست باز ہے. تو در حقیقت میرے عزیزوں, جو سولی بڑابا کو ملنی تھی وہ کس کو ملی؟ یسوع کو. یعنی اس سولی کا حقدار کون تھا؟ بڑابا. اور بڑابا کی تشبیہ میں کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. قید میں کون تھے؟ ہم لوگ تھے. کس نے ہمیں چھڑایا؟ یسوع نے ہمیں چھڑایا میرے عزیزوں. کیونکہ بائبل کی بہت مشہور آیت ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اے بوجھ سے تھکے مندے لوگوں, بلکہ یہاں پر لکھی ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا. وہ آرام ہمیں کس نے دیا ہے؟ وہ ہمیں یسوع نے دیا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے یسوع کا 3 دفعہ کیا کیا ہے؟ انکار. اس نے اس کا اقرار بھی 3 دفعہ ہی کیا ہے. یہ بائبل میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی, ہمیں ہر بات بائبل کی مانی چاہیے, لیکن مورخ بتاتے ہیں. میں آپ کو اپنے سے نہیں بتا رہی, نہ بائبل سے بتا رہی ہوں. تاریخ دان یعنی جو اسکالرز ہیں, جو لکھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی, یسوع مسیح کو صلیب دے دی گئی
اور اس کے بعد سلیب سے اتارا گیا، دفنایا گیا، تیسرے دن وہ جی اٹھا کافی سالوں کے بعد جب انہوں نے سلیبیں رکھ دی، جو 3 سلیبیں کلوری پر تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے یسوع کی سلیب کی نشاندہی یا پہچان کس طرح کی گئی۔ اس وقت کیونکہ جو کتابچہ لگا تھا اس کو بھی بعد میں اتار لیا گیا تھا، مورخ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس شہر میں ایک عورت نہایت بیمار، اور اس کو ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا، جو کہ اینڈ صرف اس کا ڈیتھ ہی تھا، موت پہ اس کا آخر ہونا تھا۔ تو اس وقت جو 3 سلیبیں کلوری پر لگی تھی ان کی پہچان اس طرح کی گئی کہ اس عورت کے پاس سے وہ 3 سلیبیں گزاری گئیں، اور اس نے ایک ایک کر کے تینوں کو ہاتھ لگایا، اور آخر میں اس نے جس سلیب کو ہاتھ لگایا وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ تو مورخ نے ان باتوں سے حساب لگایا کہ مسیح کی سلیب کون سی ہے، یہ والی ہے، اور تب سے اس سلیب کو الگ کر کے رکھا گیا۔ یعنی کہ اگر میرے اور یسوع کی قدرت تب ظاہر ہوتی تھی اور میرے اور یسوع کی قدرت آج بھی ظاہر ہوتی ہے، تب تو اس نے ہمیں قید سے چھڑوا لیا تھا، لیکن آج اگر دوبارہ ہم گناہ کریں گے تو ہم دوبارہ قید میں جائیں گے میرے عزیزوں، اور اب اس کے بعد کسی نے ہمیں چھڑانے نہیں آنا، حساب لینے ہی آنا ہے۔ اس کی پیدائش بھی بڑی عجیب تھی اور اس کا اینڈ بھی بڑا عجیب تھا، اور جب اس نے دوبارہ آنا ہے تو وہ بھی ایک بڑا عجیب وقت ہونا ہے، لیکن اب دوبارہ ہمیں کسی نے بچانے نہیں آنا۔ اگر اب ہم دوبارہ گناہ کریں گے تو قید میں جائیں گے یا بڑابا کا کردار خود پہ لیں گے تو پھر قید ہی رہنا ہے، نکلنا تو کوئی راہ نہیں۔ یسوع کو بار بار صلیب پر نہیں چڑھنا ہمارے لیے ایک دفعہ وہ ہو گیا ہے۔ اور ایک اور بات جو مورخ کوٹ کرتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ یسوع مسیح جہاں پر گلگتہ کی پہاڑی پر انہیں سلیب دی گئی تھی، ظاہر ہے وہاں کا جو علاقہ تھا کلوری کی پہاڑی، یہی ہے نا آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، گلگتہ کھوپڑی کی جگہ کی سڑک، وہ علاقہ جو تھا پہاڑی علاقہ تھا۔ ایک دو دفعہ پہلے بھی شاید یہاں پر ذکر ہوا ہے، اس علاقہ میں رہتی تھی، پہاڑی علاقہ تھا، تو اس وقت پتھروں سے زیادہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، گھر اور بھی چیزیں وغیرہ جو بھی ہیں، تو وہ پہاڑی بھی تھی، ٹھیک ہے، جہاں یسوع مسیح کو سلیب دی گئی۔ تو مورخ بتاتے ہیں کہ جس پہاڑی پر یسوع مسیح کو سلیب دی گئی ہے نا، اس پہاڑی کو یا اس پہاڑی کے پتھروں کو جو اس وقت کے معمار تھے یا بلڈرز تھے انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا، ریجیکٹڈ اسٹون تھے وہ، کہ اس پہاڑی کے جو پتھر ہیں وہ ہم یوز نہیں کر سکتے، کسی استعمال میں نہیں آ سکتے۔ ویسے بھی اس پہاڑی کی شکل کھوپڑی کی طرح کی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک خدا یسوع مسیح نے بائبل میں ایک آیت کوٹ کی تھی، کسی کو یاد ہے؟ کونے کے سیدھے کے پتھر، جن پتھروں کو ماموروں نے راضی کیا وہی کونے کے سیدھے کا پتھر بن گیا۔ ہاں جی بالکل۔ تو میرے عزیزوں، بہت سی ایسی باتیں ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ثبوت دیتی ہیں کہ ہمارا خدا آج کل اور ابد تک یکساں خدا ہے، اور زندہ اس کی قدرت آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہماری زندگی میں جو معجزات ہوتے ہیں اس کی عوض اس کی قدرت ہمیں آج بھی نظر آتی ہے۔ آج جب کبھی بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا تیرا لہو مانگ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ لہو جو کلوری پر بہا تھا اس سے آج بھی لوگوں کو شفا مل رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، وقت اب اس چیز کا ہوا چاہتا ہے کہ اس وقت تو ہمیں اس نے چھڑا دیا، بڑابا کے روپ میں ہم سب تھے، تو اب ہمیں کسی نے چھڑانے نہیں آنا، اب صرف توبہ کرو۔ اس وقت ہم چھوٹ گئے تھے، اب اس نے جب آنا ہے تو اس نے ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہے، اور اب ہم تیاری اتنے اچھے سے کریں کہ ہم اس عظیم فضا میں، اس عظیم بڑا کی شادی میں شامل ہو سکیں، تاکہ جہاں پر اس نے جانا ہے ہم بھی وہاں پر جا سکیں۔ خدا آج کے اسلام کی وضاحت سبوں کو کثرت کی برکت